وہ لوگ جو بے اولاد ہیں، وہ لوگ جن کے گھر 8 سال سے 7 سال سے 6 سال سے 5 سال سے اولاد جیسی نعمت نہیں آئی، ایسے لوگوں کے لیے ہے یہ وظیفہ۔ اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو نعمت سے رحمت سے نوازیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی دعا قبول ہوگی، خالی جھولی اللہ پاک بھر دے گا۔ بے شک اللہ کی ذات سننے والی اور عطا کرنے والی ہے، اور وہی ہے واحد لا شریک جو ہمیں سب کچھ عطا کر سکتا ہے اور جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے اولاد ہیں اور جن کے گھر اولاد نہیں ہو رہی۔ وہ کسی بھی نماز کے بعد سب سے پہلے تو نماز کی پابندی لازم ہے۔ نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور دین سے دوری اچھی بات نہیں۔ نماز کی پابندی ہر وظائف کی فرسٹ شرط ہے کہ 5 وقت نماز آپ لازمی پڑھیں، کوشش کریں کہ آپ کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ جب آپ کوئی بھی نماز ادا کریں، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو یا عشاء ہو، کوشش کریں کہ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں تو یہ زیادہ بہترین ہے۔ لیکن اگر عشاء کی نماز کے بعد آپ نہیں یہ وظیفہ کر سکتے تو آپ کم از کم کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یا اللہ تو ہی میرا بہترین وارث ہے۔ اس دعا کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ پاک اولاد سے نوازیں گے۔ بے اولاد لوگوں کو میں نے اولاد ملتے ہوئے دیکھی ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور دعا کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے التجا کرنی ہے کہ یا اللہ تو ہی بہتر وارث ہے، تو ہی اولاد عطا کرنے والا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کرنے کے بعد اول آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سلام قولا من رب الرحیم ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ مکمل سلام سے لے کے اینڈ تک یہ ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ ایک تسبیح کرنے کے بعد آپ نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، دل سے دعا کرنی ہے، رو کر گرا کر دعا کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک کو وسیلہ واسطہ دے کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ پاک اولاد نرینہ سے ضرور نوازیں گے۔ اللہ پاک آپ کو جو بھی اس وظیفے کو کرے، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول کرے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ